ہمارے قرآن نے یوں ہی نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، اے ایمان والو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، رب نے قرآن کے اندر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور اسی بات کو سامنے رکھ کر میرے نبی نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ آج ہمارے اوپر یہ یہودی قوم اپنے لباس اور انداز کے ذریعے چھا چکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی کا امامہ اپنے سر پر سجاتے ہیں؟ یہودیوں والے بال تو کافی لوگوں کے سر پر نظر آتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی مبارک اپنے چہرے پر سجاتے ہیں؟ جبکہ یہودی اور نصرانی بغیر داڑھیوں کے ہیں، ان سے مشابہت کتنے لوگوں کی ہے؟ میں صرف اصلاح کے لیے میرے بھائی یہ عرض کرتا ہوں کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا، رب کے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے دوست نہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کی مخالفت کرنی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو پھر ہمیں اپنے نبی کی محبت میں چہروں پر داڑیاں سجا لینی چاہیے، چہروں پر داڑیاں، اپنے لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز اپنے نبی کی اطاعت میں کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی غیر کے طریقے پر چلیں؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو اس وقت زندہ کرے کہ جب لوگ میری سنت سے دور جا چکے ہوں گے، تو جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اسے 100 شہیدوں کے درجے کے مطابق ثواب دیا جائے گا۔ اور علماء نے داڑھی کے متعلق لکھا کہ ہر روز اسے یہ ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ایسی سنت ہے کہ لوگ جلدی اس طرف آتے نہیں ہیں، اور جو آ جائے نا خدا کی قسم اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نبی کی سنت کو لے کر قبر میں اگر چلا گیا، مٹھی کے مطابق داڑھی رکھ کر وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ مستانہ جب قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ ہی یہ بتا دے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔